کشمیر کی جدوجہد ہو رہی ہے یا کوئی اور مسلمانوں کا غلام ملک ہے جس کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک مختلف بات ہوگی، اور بیت المقدس کی بات ایک مختلف بات۔ پی ایل او جو ہے آسانی سے کمزور ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کی گود میں چلی جائے گی۔ خاص طور پہ شمالی غزہ سے ان کو نکال کے تو جا کے آباد کرنا تھا صحرائے سینا میں۔ چند ایک پستولوں کے علاوہ اور خنجروں اور کلہاڑیوں کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے جا کے بات جدھر جا رہی ہے یہ نہ امریکہ کے بس میں نظر آتا ہے، نہ اسرائیل کے بس میں نظر آتا ہے، نہ عربوں کے بس میں نظر آتا ہے۔ جیسے کشمیر کو بھی ہم کہتے ہیں کہ لیجٹیمیٹ، کشمیریوں نے کبھی ہندوستان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو جب پیچھے فرعون آ گیا، آگے سمندر آ گیا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اور موسیٰ مروا دیتا ہے۔ جو کچھ تلکرم میں ہو رہا ہے، جنین میں ہو رہا ہے، جو الخلیل میں ہو رہا ہے، یا خود بیت المقدس کے اندر جو ہو رہا ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی حمایت حماس کے ساتھ ہے۔ اگریشن کے خلاف دفاع کا ہر ایک قوم کو حق حاصل ہے، اس کو دہشت گردی آپ نہیں کہیں گے۔ ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حماس کے بدترین مخالفین ہیں۔ آپ نے یہ فوج رکھی ہوئی کیوں ہے؟ آپ نے ایٹم بم کیوں بنائے ہیں؟ آپ نے میزائل کیوں بنائے ہیں؟ آپ نے اتنا اسلحہ کیوں جمع کی؟ کوئی خطرہ کیا ہے؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ اور تبصرہ میں ہم ایک سیریز لے کے چل رہے ہیں بیت المقدس اور فلسطین کو لے کے، اور خاص طور پہ جو حالیہ جو جارحیت تھی اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اوپر، اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ہم نے کور کیا اپنے پچھلے پروگراموں میں، اور اس کے اوپر سیر حاصل بحث بھی کی۔ آج کچھ ایسی چیزیں ہیں ذرا جو اس مسئلے سے تو ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی بحثیں بھی ہیں جس کے متعلق کچھ ساتھیوں نے سوالات بھی ہیں، کچھ ایسے مغالطے بھی ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ آیا کہ یہاں جو جہاد ہو رہا ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے یا جہاد فی حریت ہے؟ اگر جہاد فی سبیل اللہ ہے تو کس طور پہ ہے؟ اسی طریقے سے حماس کے حوالے سے بھی کچھ کویسچنز اٹھے ہیں کہ حماس کی حیثیت کیا ہے فلسطین میں، اور ان کی طرف جو اقدام ہوا ہے کیا وہ اقدام صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس طرح کی کچھ ڈیبیٹس بھی حالیہ دنوں میں چلی ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے، بات چیت کریں گے۔ لیکن سٹارٹ کرتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ ابھی جو کرنٹ پیش رفت ہوئی تھی ایک امن معاہدے کے حوالے سے، لیکن وہ معاہدہ پھر دوبارہ ختم ہوا، اور بات جو ہے وہ دوبارہ اس معمول پہ آ گئی ہے کہ دونوں طرف سے اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ جاری ہے۔ مہتاب بھائی عزیز بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اس گفتگو میں، اور خالد محمود عباسی صاحب ہیں۔ تو مہتاب بھائی، ابھی کرنٹ کیا سچویشن ہے؟ حالیہ جو امن معاہدہ ہوا تھا اور اس کے اوپر دونوں فریقین جو ہے وہ انہوں نے طے بھی کیا، لیکن یہ پھر دوبارہ اب سچویشن جو ہے وہ اسٹیٹس کو کی طرف ہے۔ جی فاروق بھائی، جو امن معاہدہ تھا وہ 7 دن چلا ہے یہاں پہ۔ ابتدائی طور پہ 4 دن کا معاہدہ تھا، پھر 2 دن کی اس میں توسیع ہوئی، پھر 1 دن کی توسیع ہوئی، اور اس کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو معاہدے ختم کس کی طرف سے؟ دونوں؟ نہیں، اسرائیل نے اس کی توسیع نہیں کی تھی۔ مطلب حماس کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے انہیں آفر دی تھی کہ ابھی بھی جو غیر عسکری ان کے یرغمالی ہیں اسرائیل کے، ہم انہیں رہا کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے لیے ہم مزید ایکسٹینشن بھی اس کی کرنے کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل نے وہ بھی نہیں کیا، اور بلکہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جو اسرائیلی یرغمالی ان کے پاس تھے اور اسرائیل کی ہی بمباری میں مارے گئے ہیں، وہاں پہ 38 لوگ ہیں وہ، تو ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ہم نے کہا کہ وہ ریسیو کر لیں، اور اسرائیل نے وہ بھی ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ جو معاہدے کی شرائط تھیں وہ چونکہ پتہ ہی ہوں گی، لیکن ایک صرف ریکیپ کے طور پہ ہم اسے کر دیتے ہیں کہ طے یہ پایا تھا کہ کھلے عام امداد آئے گی، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ وہ پورے طور پہ ایسا ہی ہوا کہ امداد آئی ہے اور پورے غزہ میں آتی رہی ہے۔ فلسطین کی جو لوگ ہیں اسرائیل کی جیلوں میں، ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کے بدلے میں 3 فلسطینیوں نے رہا ہونا تھا۔ تو اسرائیل کے 7 دنوں میں ہر روز 10 جو ہے یرغمالی رہا کیے جاتے رہے ہیں حماس کی طرف سے، اور مطلب کل 70 یرغمالی رہا ہوئے، اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے 3 گنا زیادہ فلسطینیوں کو جو جیلوں میں قید تھے ان کو رہا کیا۔ تو یہ اس معاہدے کی تھی۔ اس کے بعد سے شروع ہوا، اور پہلے دن کی جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق 100 سے زیادہ لوگ بمباری میں شہید ہوئے ہیں، اور جو جنگ ہے وہ غزہ کے مختلف شمال مغرب میں، اور جو اس کا بیت حنون ایک علاقہ ہے شمال کی طرف، یہاں پہ بڑے پیمانے پہ آخری اطلاعات جو ملی تھیں کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ جھڑپیں جاری تھی،
اور صورتحال اس وقت تک یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم کریں تو شمالی اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہاں پہ حزب اللہ کے ساتھ بھی اس دفعہ بڑے پیمانے پہ جھڑپیں ہوئی ہیں. اچھا. تو کل کی جو جنگ تھی مطلب 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ براہ راست اسرائیلی فوج کی جو انسٹالیشنز ہیں اس کو حزب اللہ نے ٹارگٹ کیا ہے. تو اس طرف سے بھی اس جنگ بندی کے بعد کی جو صورتحال ہے پہلے کی نسبت یہاں پہ بھی ایسکیلیشن جو ہے نا پہلے دن زیادہ دیکھنے میں ملی ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ آئیں گے آپ سے. ایک حماس کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں وہ ڈسکشن کریں گے ان کی ہسٹری کے اوپر. لیکن میں خالد صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ کے کافی لیکچرز اس موضوع پہ آئے. ہم نے تذکرہ تبصرہ میں بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی. لیکن ایک آپ کا کلپ تھا وہ جہاد کے مقالے اس حوالے سے کافی وائرل ہوا اور اس میں کچھ چیزیں آپ نے ڈسکس کی. اور وہ شاید کیونکہ شارٹ کلپ تھا اس کانٹیکسٹ کو اس طریقے سے اس کے اندر امبیڈ نہیں ہو سکا. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جہاد ہم نے دیکھا بہت سے اور ممالک میں بھی ہے. جہاد فلسطین میں بھی ایک عرصے سے جاری ہے. مطلب ہم اس کو مزاحمت کہہ لیں. اور ابھی ان کی جو مزاحمت ہے وہ بڑی واضح ہو کے اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا عوام نے پورے لوگوں نے اور اس اسرائیلی جو ننگی جاہریت کے خلاف جو ہے وہ نکلے ہیں کھڑے ہوئے ہیں قربانیاں دی ہیں. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ وہ چیزیں آئی ہیں کہ شاید آپ کی جو زیادہ تنقید تھی وہ اس حوالے سے تھی. تو اگر آپ اس پس منظر کو اور ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمارے سامنے رکھیں اور پھر انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو ہم کھولتے ہیں اس کو. ہاں دیکھیں اس میں تو کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں. جی. لیکن میں ویسے مطلب وہ کلپ میں بھی سنوں تو مجھے بھی وہی لگے گا جو لوگوں کو لگے. مطلب اس میں کوئی اس کلپ کی حد تک تو بات وہی بنتی ہے جیسے لوگوں کو نظر آئی. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اگر ہماری جتنی بھی گفتگویں جیسے آپ نے حوالہ دیا وہ ساری سامنے ہوں تو پھر وہ اس سے بڑی متضاد اور متصادم گفتگو محسوس ہوتی ہے. تو میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. یعنی آپ کی بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی تو میں بھی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ ایک حماد کا تو استثناء کر دیں, حماس کا استثناء کر دیں, باقی میری گفتگو اسی طرح اعلیٰ حال ہی برقرار ہے اپنی جگہ پہ. مطلب وہ اسی طرح ہے. اور یہ جو حماس کا میں استثناء کر رہا ہوں یہ بھی یعنی وہ جو گفتگو تھی جس کا وہ کلپ نکالا گیا وہ 10 اکتوبر کی گفتگو ہے. یعنی جس دن کام شروع ہوا ہے فلسطین میں اس کے چوتھے دن کی بات ہے. یہ بدھ کے دن کا یہ درس تھا. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ہفتے کے والے دن یا اتوار کو بیٹھے تھے. تو مطلب بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ حماس اس سے مختلف ثابت ہوئی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا. مطلب آپ اگر ریکال کریں تو آپ کو یاد ہوگی یہ بات. تو میں نے تو چوتھے پانچویں دن ہی اپنی مطلب اس اصول میں سے جو میں نے وہاں پہ بیان کیا ہے اس میں سے حماس کو نکال دیا تھا. تو وہ کیوں نکال دیا تھا؟ دیکھیں پہلے ایک پرسیپشن تھی اس پر چلیں پھر بات کریں گے. حماس کے بارے میں بھی تھی اور وہ بے بنیاد نہیں تھی. وہ حماس کا ایک ماضی بھی ہے اور ایک اب حماس ہے. پاکستان کے بارے میں بھی ہم کل کے بارے میں اچھا وہ کر سکتے ہیں. تو ہم پاکستان وہ بھی ہے جس نے 9/11 کے بعد امریکہ کی مدد کی تھی. تو مطلب اگر کوئی اسی پہ سٹک کر جائے تو کل بدلے ہوئے کردار میں بھی پاکستان کو وہ اس ماضی کی روشنی میں دیکھنا چاہے تو بالکل اس کا دیکھنا کچھ اور انداز ہوگا. تو ایک پورا تناظر ہے. ایک یہ حماس تو بعد میں بنی ہے, فلسطینیوں کی جدوجہد اس سے پہلے ہے. اس میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, کس موقع پہ حماس پیدا ہوئی, وہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں تو وہ مس پرسیپشن ہوتی ہے. اچھا وہ پرسیپشن بدلی کیوں؟ بدلی اس لیے کہ جو خیال تھا وہ 5-6 دن 7 دن کا خیال, مطلب کام ختم ہو جانے والا تھا. وہ ریزسٹنس جس طرح ہوئی ہے, پھر جس طرح اسرائیلی بوکھلائے ہیں, تو معلوم ہوا کہ بات اتنی سی نہیں ہے. مطلب کچھ تیاری بھی تھی. یہ صرف جذباتی بات نہیں تھی جیسے ہم یہاں پہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کسی نے لال مسجد میں کر لیا, کسی نے کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کر لی. تو وہ اس طرح کی چیز نہیں تھی بلکہ ویل پلینڈ, ویل آرگنائزڈ, اور ایک اس کے اندر اتنی جان تھی کہ امریکہ اور اسرائیل بھی مطلب وقتی طور پہ سراسیمہ ہو گئے. مطلب اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا نا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک یعنی استثناء تو چوتھے دن دے دیا تھا. جی جی. اب پرابلم یہ ہوئی کہ کلپ گیا کوئی 30 دنوں کے بعد یا 20 دنوں کے بعد پتہ نہیں,
اب لوگوں کے سامنے تو یہ ترتیب نہیں تھی کہ یہ ڈیلیورنس کس طرح ہوئی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کلپ آنے کی ترتیب کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ اصل میں اس کے کلپ نکالنا تو ٹیم کا کام ہے، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا مغالطے پیدا ہو گئے. لیکن جس نے یعنی آج ہمیں جس وضاحت کی ضرورت ہے وہ ہم اس سے پہلے ہی کہ اعتراض پیدا کر چکے تھے، اپنی اصلاح پہلے ہی کر چکے ہوئے تھے حماس کے اعتبار سے. اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات بھی، وہ آپ نے فی سبیل اللہ کی بات کی، یہ بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور بلکہ یہ شاید ہم نہیں کیا ہے اور کسی نے، میں نے کہیں مجھے کم از کم میرے علم میں نہیں آیا کہ یہ 2 ریاستی حل اصولی موقف نہیں ہے. اس پہ بڑی تفصیل سے ہماری بات ہوئی. ٹھیک ہے نا، ہمارا اصولی موقف یہ بنتا ہے کہ بیت المقدس پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ شاعر اللہ میں سے، یہ صرف ہم نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے بیت اللہ ہے ایسے ہی بیت المقدس ہے. تو اب جو شاعر اللہ کی حفاظت تو اعلاء کلمت اللہ ہی کے ذیل میں آئے گا. تو جو جہاد فی سبیل اللہ کی شرط ہے لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تو وہ اس کے ضمن میں بھی پوری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2021 کا ایک خطاب ہے، وہ کلپ بھی بہت وائرل ہوا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ یہ جو ارض مقدس ہے یہ دنیا کی کسی دوسری زمین پر آپ اسے قیاس نہیں کر سکتے. کشمیر کی جد و جہد ہو رہی ہے یا کوئی اور مسلمانوں کا غلام ملک ہے جس کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک مختلف بات ہوگی، اور بیت المقدس کی بات ایک مختلف بات ہوگی. تو وہ یہ اختلاف ہے. باقی اگر آپ کہیں کر رہے ہیں تو جہاد حریت ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ پر قبضہ ہو جاتا ہے یا مدینہ پہ ہو جاتا ہے یا بیت المقدس پہ جیسے ہوا ہے، اس کو واگزار کرانے کے لیے آپ جو جد و جہد کریں گے وہ محض حریت کی جد و جہد نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی جگہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے حماس کو اس ساری بات سے یعنی استثناء دے دیا تھا. بات اپنی جگہ اب بھی ویلڈ ہے. کیوں ویلڈ ہے؟ یہ ہماری جماعتوں کو خاص طور پہ جو پاکستان جیسے ملک میں جد و جہد کرتے ہیں ان سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے یہاں پہ جد و جہد کا کیا طریقہ طے کیا ہے. یہاں پہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے نوجوانوں کے اندر، جن کے اندر کوئی اقامت دین کا شعور پیدا ہوا ہوتا ہے، جو جد و جہد کرنا چاہتے ہیں اقامت دین کی، ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی طرف، اور انہیں پھر لے جاتے ہیں دہشت گردی کے رخ پر. اس چیز کو کا راستہ مسدود کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں پھر وہ ساری چیزیں ویلڈ ہو جاتی ہیں جو میں نے بیان کی تھی، وہ ابھی بھی اسی طرح ویلڈ ہے. میں اب بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں. حماس کو استثناء دے کر باقی کسی بھی تحریک کے لیے ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کو جواز نہیں دے سکتے، اور اس کے لیے اگر کہیں پہ کوئی امکان پیدا ہو رہا ہوں تو اس کی پوری شدت کے ساتھ اسے رد کرنا بھی ضروری ہے. نہیں تو یہ اقامت دین کی تحریک کا نقصان ہے، وہ بریکٹ ہو جائے گی. پھر جیسے کہ بعض لوگ کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس سوچ کے نتیجے میں دہشت گردی پیدا ہوئی ہے، اس فکر کے نتیجے میں دہشت گردی پیدا ہوئی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جس نے بھی اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہو، سب سے بڑھ چڑھ کر اسے دہشت گردی کے مقابل میں اپنے موقف رکھنا چاہیے کہ ہم ایک قانونی جد و جہد کے قائل ہیں، ہم ایک پرامن جد و جہد کے قائل ہیں. پرامن ان دا سینس کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرنے کے قائل ہیں. اور یہ باتیں جن لوگوں نے اقامت دین کا شعور دیا ہے انہوں نے ببانگ دہل کہی ہیں، کلیئرلی کہی ہیں، لاؤڈلی کہی ہیں، اور یہ کہنی چاہیے. آج ہر اقامت دین کے داعی کو اس بات پر خاص زور دے کے یہ بات کہنی چاہیے. مطلب یہ میں صرف مہتاب بھائی کی طرف آؤں گا کہ یہ چیز جو ہی یہ واقعہ ہوا تو ایسے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں جذباتی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ یہ صرف ٹاک شو کر کے لیکچرز دے کے یہ کام پورا نہیں ہو جاتا، اور ہمیں اسے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے. اس پہ ہم نے پہلے بھی آیا تھا اور یہ آج بھی ویلڈ ہے. بہت سے لوگ ہمارے جذباتی مسلمان ہیں کہ صرف ہمیں یہ جو ہم کام ابھی بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک مطلب آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فضول گپ شپ کرتے ہیں، جہاد شروع ہو گیا تو وہاں جائیں، یہ ہو گیا تو آپ یہ کریں. ٹھیک ہے نا، اب وقت ہے اٹھیں نکلیں، باتیں کب تک کرتے رہیں گے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا. تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا؟ ٹھیک ہے نا، وہ یہ جواب ہے. اور یہی باتیں تھیں اصل میں وہاں پہ. بس وہ آخری جملہ اس میں حماس بیچ میں اصل میں آ رہا تھا مثال کے طور پر کہ یہ آپ کے سامنے مثال ہے.
انہوں نے یہ کیا اور اس کا اب یہ نتیجہ آ گیا ہے. تو وہ پورا کلپ یوں بن گیا کہ جیسے یہ سارے اٹھان اس کی حماس کے اوپر ہے. اصل میں اگر وہ ساری گفتگو سامنے رکھیں تو یہ ساری ایکٹیویٹی جو اس طرح کی ہوتی ہے، وہ پاکستان میں ہو، وہ مصر میں ہو، جہاں بھی ہو، اور اقامت دین کی تحریکوں کو اس ایکٹیویٹی نے نقصان دیا. اسی لیے میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایک تحریر شیئر کی تھی. وہ انہوں نے دیکھیں کہاں کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی. حج کے موقع پر سعودی عرب میں کھڑے ہو کے بات کی تھی. یعنی ان کے سامنے کچھ چیزیں تھیں اس موقع پر جس کی وجہ سے انہیں وہ بات کہنی پڑی. اور وہ نتیجہ کیسے پھر نکلا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر اخوان ملوث ہوئی. جو مصر یعنی یہی فلسطین کی آزادی کے لیے جی. اور جا کے منتج کس پہ ہوا؟ فلسطین نہیں آزاد ہوا، اخوان ختم ہو گئی. اس کی مطلب جڑ کس نے کاٹی؟ جن کے ساتھ شامل ہو کے شروع کیا تھا نا. مطلب وہ جمال عبد الناصر کون ہے؟ حافظ الاسد نہیں، وہ دوسرا کیا تھا، وہ اس کے انور السادات. ٹھیک ہے، وہ کون؟ یہ وہی لوگ تھے جو فوج میں تھے اور اس ساری ایکٹیویٹی میں یہ یعنی جیسے کہتے ہیں پیش تھے اخوان کے ساتھ. اور اخوان کو ان کے اوپر بڑا بھروسہ تھا. اور لیکن یہ کہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہیں تو ساری بات کا پتہ تھا. انہوں نے ہی چن کے تو پھر اخوان کے تمام اکابر پکڑے ہیں، پھانسیاں دی ہیں، شہید کیے ہیں. تو مودودی صاحب نے کچھ دیکھ کے یہ بات کہی تھی نا. وہ کیا کہتے ہیں جی، ہرچے کلندر گویا دیدہ گویت. کلندر جو کچھ کہتے ہیں وہ دیکھ بھال کے کہتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں. انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نتائج جو خود ہم نے اس خطے میں ابھی تک بھگت رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہماری دینی جماعتوں کو اس طور پہ ایکسپلائٹ کیا گیا، وہ کبھی امریکی جہاد ہو یا کبھی مقدس وطنی جہاد ہو، اس کے اندر جس طریقے سے ان کے ریسورس. آپ اسے یوں سمجھ لینا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ دیکھیں مزاربہ ایک اصطلاح ہے. آپ کو پتہ ہے مستقبل میں اسلام کا جو معاشی نظام بنے گا اس میں بینکنگ کی بنیاد یا اساس اگر کوئی شے بن سکتی ہے تو وہ مزاربہ ہے. اب مزاربے کے نام پر ہمارے ملک میں جو ہوا جی، اس کے بعد اب مزاربہ از ایکول ٹو 420. مطلب میں نے فراڈ مطلب میں نے ایک ڈرائیور کو یہ بات کہتے سنا. ہم پبلک سروس میں بھی سفر کرنے کا موقع ہوتا ہے ہمارے پاس. تو وہ دوسرے کو کہہ رہا تو میرے نال مزاربہ تے نہ کر. مطلب وہ کہہ رہا تھا کوئی ٹائم آگے پیچھے کرنے کا کہہ رہا تھا. تو ڈرائیور دوسرے کو تو میرے نال. مطلب اب یہ دین کی اصطلاح بدنام کس چیز نے کی؟ اس ایکٹیویٹی نے کی جو آپ نے مزاربے کے نام پر کی. اب اگر اقامت دین کے نام پر بم پھٹنے لگے ہیں اور اقامت دین کے یعنی دین قائم کرنا ہے جی، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، اس کے نام پہ دہشت گردی ہونی شروع ہو جائے تو یہ کس کا نقصان ہے؟ میرا نقصان ہے اگر میں اقامت دین کے ساتھ مخلص ہوں. تو سب سے زیادہ مجھے پھر چیخنا پڑے گا کہ یہ اقامت دین نہیں ہے، یہ آپ کدھر سے لے کے آئے ہیں. مہتاب بھائی، حماس کے حوالے سے جب یہ اٹیک ہوا تو میں صرف وہ اعتراضات ہیں جو سارے سینیریو میں آئے ہیں، میرا کوشش ہوگی کہ میں ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں، آپ دونوں کے سامنے، کہ اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ آئے گی کہ دیکھیں اقدام جو ہے وہ حماس کی طرف سے ہوا، ٹھیک ہے، اور حماس کی ساری ایکٹیویٹیز کو پہلے بھی ایک مشکوک ایکٹیویٹیز قرار دیا گیا. اور یہ بھی چیز کہ حماس کبھی بھی فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے یا فلسطینیوں کا نہیں ہے، اور فلسطینی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا جو جینیسز ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ مشکوک چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی بھی گئیں، بیان بھی کی. یہ جو معترضین ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ بیان کر رہے ہیں. جی معترضین کا یہ جواب میں نے ان سے لینا. جی جی، آپ تھوڑا سا اگر ان کا پورا ایک جو اسٹرگل ہے، ان کا جینیسز ہے، ان کی ابتدا ہے، کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور یہاں تک ان کا سفر کیا ہوا، کیا مطلب جو یہ القسام ہے اس کا کیا تعلق ہے حماس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں، کیونکہ ایسا یہ ساری چیزیں کو گورنمنٹ ہیں اور اس کے اوپر کافی لوگ ان کے اعتراضات بھی ہے کہ یہ تو اس دفعہ تو اسرائیل کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ حماس کی طرف سے انیشیٹو تھا، اور حماس نے یہ سارا گویا اٹیک کر کے خود اپنے اوپر جو ہے وہ بلا لی ہے. جی اچھا فاروق بھائی، چونکہ یہ بہت جو تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے، چونکہ اس کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ایک پہ اگر بات کرنا شروع کریں تو یہ گھنٹوں اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک مختصراً سی بات ہے کہ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے آئی ہے 7 اکتوبر کی،
اس کو اگر آئسولیشن میں آپ دیکھیں گے نا کہ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور اس کے بعد بھی شاید کچھ نہیں ہو, یہ ایک سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, ابتدا کی خبر نہیں انتہا معلوم. تو پھر شاید پرسیپشن آپ کا کچھ اور ہو جائے. اور جو ویسٹرن میڈیا ہے یا جو پرو اسرائیلی لابی ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے بنیادی طور پہ, کہ وہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو کاٹ کے وہ کہتی ہے کہ جی حماس نے اٹیک کیا تھا یہاں پہ اور 7 اکتوبر کو یہ ہوا. اس سے پہلے جو اسرائیلی مظالم ہے وہ تو گویا تھے ہی نہیں. جی جی, میں امریکہ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک اینکر ہے فاکس نیوز کا, وہ ایک بندہ وہ ہے, وہ کہتا ہے آئی ایم جوش اینڈ آئی ایم پرو پیلسٹینین. تو اس نے جھنڈا اٹھایا, وہ بینر اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ میں فلسطین کا جھنڈا تھا. تو اس کے آگے مائک کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اس سے کہ واٹ اباؤٹ 7 اکتوبر. تو وہ کہتا ہے, وہ اسے کہتا ہے پہلے مجھے بتاؤ کہ 7 اکتوبر کے بعد 8 اکتوبر کو کیا ہوا, 9 اکتوبر کو کیا ہوا, 10 اکتوبر کو کیا ہوا, اس سے پیچھے جو ہے نا وہ پچھلے 1 ڈیکیڈ میں کیا ہوا تھا, 2 ڈیکیڈ میں کیا ہوا تھا, 3 ڈیکیڈس میں کیا ہوا, 10 ڈیکیڈس میں کیا ہوتا ہے, پہلے مجھے اس کا جواب دو, پھر میں 7 اکتوبر کی بات کروں گا. تو میرے خیال میں یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا. یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد 1916-17 میں جو کام شروع ہوا تھا, یہ اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے اس میں ایک یہ کہہ لیں کہ اس پورے خطے میں جو بڑا سا ایک دھبا ہے اس علاقے میں, اس کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کے اندر. اور یہاں پہ بھی اس چیز کو ہم چونکہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی کہ وجہ کیا تھی, حماس نے یہ اٹیک کیوں کیا, کانٹیکسٹ کیا تھا سارا, لیکن ظاہر بات یہ چیزیں آئی ہیں کمنٹس میں آئی ہیں, لوگوں نے سوال پوچھے ہیں اور یہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں. جی جی بالکل, میں ہم دوبارہ اس کا ایک دوبارہ جو ہے نا اس کا کر لیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ جو فلسطینیوں کی جد و جہد تھی نا, یہ تقریباً 1920 سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور عزا الدین القسام نامی جو مصری عالم دین تھے, جنہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری کے اوپر کے خلاف جو ہے آواز بلند کی تھی اور اس خطے میں مسلح جد و جہد کا آغاز کیا تھا. بنیادی تعلق ان کا شام سے تھا, لیکن فلسطین میں آ کے انہوں نے ایک پوری موومنٹ چلائی تھی. اور اس وقت چونکہ یہ سارا خطہ جو ہے وہ اس طریقے سے بارڈر اس کے ویلڈ نہیں تھے, اور شاید آج کے زمان و مکان میں اس کا تصور کرنا مشکل ہو کہ ایک بندہ شام سے جا کے وہاں پہ کر رہا ہے, تو وہ کراس بارڈر ٹیررزم کی اصطلاح جو ہے نا یہ نئی تھی. ویسے اب تو خیر یہ بھی ختم ہو گئی ہے, اسرائیل کے تو پوری دنیا سے امریکہ سے جب وہ ہو رہے ہیں تو باقاعدہ پھول نچھاور کر کے انہیں بھیجا جا رہا ہے IDF کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے. لیکن خیر اس کو مت چھوڑ دیں, تو وہاں سے یہ شروع ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جد و جہد چلتی رہی ہے. آگے خالد صاحب نے ذکر کیا اخوان کا, تو اخوان کی جد و جہد بھی باقاعدہ طور پہ فلسطین کے بارے میں تھی. اور 1948 میں جب نکبہ ہوا, جب 500 دیہات جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ شب خون مارا گیا اور وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا, خالی کروائی گئی زمین جو ہے, جو اس سے پہلے ایک الزام تھا کہ لوگوں نے بیچی, تو بیچنے کی والی تو تھوڑی تھی. جب اسرائیل کو بنانا تھا یا بستیاں آباد کرنی تھی تو پھر 500 دیہات کو ابتدائی طور پہ 1948 میں ان پوری زمینوں کو خالی کروایا گیا تھا, جسے یوم نکبہ کہا جاتا ہے. تو اس موقع پر جو اخوان تھی اس نے باقاعدہ اعلان جہاد کیا تھا, اور جو اخوان کے لوگ تھے وہ باقاعدہ طور پہ تربیت حاصل کر کے جا کے انہوں نے یہ فلسطین کے جہاد میں شامل ہوتے رہے ایک طویل عرصے تک, جب تک کہ پھر وہ جو خالد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی تو پھر اخوان کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کنوکٹ کر لیا, یا اس کو جو ہے نا اسی بنیاد پہ پکڑ لیا کہ جی یہ تو مسلح جد و جہد کرنے کے حامی ہیں اور یہ تو یہاں پہ بھی فساد کریں گے. تو خیر مطلب اس کے وہ سے پھر اس کے بعد جو PLO ہے یہاں پہ, فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن جو تھی یاسر عرفات کے نام سے جو مشہور ہے, تو اس کی جد و جہد اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی مسلح جد و جہد تو 1950 میں شروع ہوئی ہے. سٹارٹ مسلح سے ہی انہوں نے کیا, مسلح سے ہی انہوں نے کیا, اور بڑے بڑے انہوں نے جہاز اغوا کیے, اور انہوں نے اور پوری دنیا کے اندر انہیں سپورٹ ملتی رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ رشین لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھیں, عرب تو خیر ایک پوری وہ آپ کو نثر میں نظم میں ہر چیز ملتی ہے. آپ اردو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 60s اور 70s میں جو نظمیں لکھی گئیں, جو افسانے لکھے گئے, جو چیز تو فلسطینی جہاد کو تو انہوں نے سارے کو ہمیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا. اور اسی طرح مطلب بے شمار اس میں لوگ ہیں, خواتین جنہوں نے جہاز اغوا کیے,
جو دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے فدائی کارروائیاں کی اسرائیل کے اندر، تو وہ سارے ہیرو ہمیشہ سے رہے ہیں یہاں پہ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اصل میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جب 80s کا مرحلہ آیا تو اس وقت چیزیں جو ہے وہ ان کی شکل اور حیت بدلنی شروع ہوئی، اور اس کے بدلنے کی وجہ عالمی پالیسیز تھی. کہ پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ اس طریقے سے دبا کے اور طاقت کے زور پہ فلسطینی جو جد و جہد ہے اس کو ختم کر دیں گے، فلسطین کا نام مٹا دیں گے، اور اسرائیل اس خطے میں ایک بحیثیت واحد ریاست وہ قابض ہو جائے گا. لیکن 1980 آتے آتے جو ہے ان نے یا اسرائیل کے جو سرپرست ہیں یا جسے ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، انہیں یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ یہ طریقہ اب ناکام ہو گیا ہے. تو انہوں نے پھر کیا گیا کہ انہوں نے زور ڈالا عربوں کے اوپر. عربوں کو استعمال کیا. جو پی ایل او تھی اس کی فنڈنگ بند کر دی گئی، یہاں سے فنڈنگ اس کی رکوا دی گئی، اور یہاں پہ ان کو بڑے پیمانے پہ جو فیسیلیٹیشن ملتی تھی عرب ریاستوں سے، مصر سے، وہ ساری کی ساری بند ہو گئی. تو پی ایل او جو ہے وہ اس عسکری جد و جہد سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا انتہا جو ہوئی وہ فلسطینی اتھارٹی کا جو اوسلو ایکارڈ کیا انہوں نے، چھوٹی سی پہلے کیمپ ڈیوڈ میں ہوا اور اس کے بعد اوسلو میں ہوا، اور اس کے اندر ایک ایسی ریاست جس کی جو سیکیورٹی ذمہ داریاں ہیں وہ اسرائیل کرے گا، اور اس کے پاس جو ہے وہ صدر ہوگا، وہ اپنی ایمبیسیز بنائے گی، لیکن وہ کسی کو ویزا جاری نہیں کر سکتی فلسطین کا. اس قسم کی ایک جو ہے انہوں نے معاہدہ کر کے وہ پیچھے ہٹ گئی. اب جو اتنی لمبی چوڑی جد و جہد تھی، ایک صدی کی جو جد و جہد تھی، وہ ایسے چند لوگوں کی مطلب ایک خاص وقت کے اندر جو آپ یہ کہہ لیں کہ بزدلی دکھانے کی وجہ سے وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. وہ تو لوگوں کی مفاہمت کی پالیسی، مفاہمت نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، مفاہمت کی پالیسی. تو پھر جو ہے اس وقت اس نے ایک نئی شکل لی حماس کی صورت میں. شیخ احمد یاسین مطلب یہ اس کے ریئیکشن میں آیا تھا جو پی ایل او کا، جو پی ایل او نے جب اپنا مزاحمت کا جو خلا پیدا ہوا نا، تو اس کو فل کرنے کے لیے پھر یہ ایک اور شیخ احمد یاسین نے جب کام شروع کیا تو مصر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ایک امام مسجد تھے. میں بس اس پہ رک جاؤں کہ پی ایل او اسرائیل کے ساتھ ایک مفاہمت میں اس ٹائم آ چکی تھی. ہاں اسی کے نتیجے میں پھر یہ بنی ہے نا حماس اس کے نتیجے میں. مطلب انہوں نے جب آ کے وہاں پہ کام شروع کیا شیخ احمد یاسین نے، تو بنیادی طور پہ انہوں نے کھیلوں کے کلب بنائے تھے، اسپورٹس کے، فٹ بال کے کلب بنائے، باڈی بلڈنگ کے کلب بنائے، اور اس کے اندر اسرائیل نے بہت تعاون کیا. اسرائیلی اتھارٹیز جو تھی ان کا خیال یہ تھا کہ یار یہ جو کام ہے نا پی ایل او سے جو ہٹا رہا ہے پیچھے، تو جیسے جیسے پی ایل او کی طاقت کم ہو رہی ہے، ان کی جو پاؤں سے جو ریت سرک رہی ہے، تو وہ بہت جلدی شکار ہو رہا ہے، تقسیم وجود میں آ رہی ہے، وہاں تقسیم وجود میں آ رہی ہے. اور پی ایل او جو ہے آسانی سے جیسے وہ کمزور ہوگی آن گراؤنڈ تو وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کی گود میں چلی جائے گی. تو اس وقت حتیٰ کہ ان ایکٹیویٹیز کو اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ اسپانسر بھی کیا. پھر وہااں سے جو ریزسٹنس آئی اس نے ابتدا تو پتھروں سے کی، اور ہمارے سامنے آج بھی وہ تصویریں موجود ہیں جب انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے غزہ کے اندر، اور پھر پتھروں سے پھر جب پہلی انتقاضہ کا اعلان کیا 1990 کی دہائی میں، تو اس وقت تو اگر ان کے پاس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چند ایک پستولوں کے علاوہ اور خنجروں اور کلہاڑیوں کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے. لیکن پھر دوسرا انتقاضہ ہوا 90 کی دہائی کے اندر، پھر اس کے بعد ان کی مزاحمت بڑھتی چلی گئی. انہوں نے اپنے آپ کو کیپیبلٹیز جو ہے نا، مطلب حماس کی جو سب سے بڑی جو کیا کہہ لیں کہ کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا ایک جذباتی عنصر جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہونے دیا اپنی صفوں کے اندر. مطلب جو لوگ ان کے ریسرچ سے وابستہ تھے انہوں نے ریسرچ ہی کی، ان کو کبھی نہیں آیا کہ ہم اٹھ کے جو ہے نا ہم بھی فدائی کارروائی کریں. سیاسی جدوجہد بھی پھر سیاسی جدوجہد تو اپنی جگہ پہ، میں صرف عسکری کے اوپر اگر فوکس کریں کہ جو لوگ ان کے ڈیولپمنٹ سے وابستہ تھے انہوں نے ڈیولپمنٹ ہی کی ہتھیاروں کی. اور آج بھی ان کے پاس جتنے کارگر ہتھیار ہیں، چاہے وہ راکٹس کی صورت میں ہیں یا یاسین 105 جو ہے ان کا جو راکٹ پروپیلر گرنیٹ انہوں نے بنایا،
تو مرکاوا ٹینک کو اس نے جو ہے نا وہ شکست دے دی، اور ان کے عام جو وہیکلز ہیں اسرائیل کے، ان کے لیے وہ ایک ڈرونہ خواب بن گیا. تو یہ حماس نے خود ڈیولپ کیا. اچھا، اس سے پہلے اتنی بڑی عسکری کارروائی ہوئی ہے یہ جو 7 اکتوبر کا، اس سے پہلے حماس نے دیکھیں اسرائیل اور حماس کی جو ہے نا لڑائی جو دوسرا، اچھا میں پھر وہ تھوڑا سا وہ مطلب اسے ڈیٹریک ہو گئے. یہ چلتے ہوئے دیکھیں 2005 کے اندر یہ ہوا تھا کہ حماس پہلی دفعہ غزہ کے اندر الیکشن جو ہوئے تھے فلسطینی اتھارٹی بننے کے بعد، تو حماس نے غزہ کے علاقے میں ون کر لیا تھا، اور 2007 تک اسی طریقے سے اسرائیل موجود تھا غزہ کے اندر بھی، جس طریقے سے وہ آج مغربی کنارے میں بیت المقدس کے اندر یا دیگر شہروں کے اندر اسرائیل تھی، حتیٰ کہ اسرائیلی سیٹلرز بھی موجود تھے. تو اس وقت تقریباً 7,000 کے قریب سیٹلرز تھے جو غزہ کی موجودہ جو باؤنڈری ہے وہ اس کے اندر رہتے تھے، اور یہ نکل گئے تھے وہاں سے، اور اسرائیلی جو فوج ہے یہ بھی نکل گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مزاحمت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اسرائیل کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس خطے کو الگ کر دیں، یہاں باہر باڑ لگا کے اس کو اندر بند کر دیں. اسے اوپن پریزن جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ کھلی جیل بنا دیا اسے. ایک طرف سے مصر نے اس کی جو بارڈر تھی اس کے اوپر باڑ لگا کے اس کو بند کر دیا، سمندر سے اسرائیلی نیوی نے کارڈن کر لیا، اور باقی جو ہے نا اسرائیلی فوج نے تو اس کو الگ تھلگ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ان کی مزاحمت کے آگے ہتھیار ڈال کے اس کا ایک جو ہے کنٹین کرنے کا ایک نیا فارمولہ اپلائی کیا انہوں نے. اچھا، اس میں پھر یہ چیز آپ اندازہ کریں کہ جو یہ اسرائیل کہتا تھا کہ اشرفا ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ہے، یہ وہی سرنگیں تھیں جو اسرائیل نے بنائی ہوئی تھی. یہ اسرائیلی دور کی بنائی ہوئی وہ سرنگیں تھیں جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہاں پہ حماس نے جو ہے نا اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے، چونکہ وہ اتنی سیف جو ہے نا بینکرز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. لیکن عملی طور پہ جب اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو ایک اور ناکامی. پھر یہ کہ 2007 کے بعد سے یہ مسلسل حالت جنگ میں ہے. مسلسل حالت جنگ یہ تھی کہ ہر کچھ عرصے بعد اسرائیل حملہ کرتا تھا، اور ہر کچھ اس کی جھڑپیں جاری رہتی تھی. 2014 میں یہ 52 دن تک یہ جنگ چلی تھی 2014 کے اندر. پھر اسرائیلی فوجیں پسپا ہوئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر پھر دوبارہ ہوئی تھی. پھر 2022 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ جراح کا ایک محلہ ہے بیت المقدس کا، جسے زبردستی خالی کروا رہا تھا اسرائیل جو ہے لوگوں کے پاس کہ ان کی نہیں ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. ظاہر ہے مہاجرین بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور وہ لوگ تھے جنہیں دوسری بستیوں سے نکالا، تو جہاں پہ جگہ تھی وہ وہاں پہ آباد ہو گئے. تو ان کا کہ یہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، یہ ان لیگل آکوپائرز ہیں ان لوگوں کے لیے، اور انہیں وہاں سے نکال رہے تھے. ان کے گھروں کو اسرائیلی کورٹ نے فیصلہ دیا، تو اس کے اوپر بھی حماس نے ایک اٹیک کیا تھا اس کے اوپر. تو 2022 میں بھی یہاں پہ جھڑپیں ہوئی تھیں. تو یہ کوئی آئسولیٹڈ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ 7 ستمبر کو اٹھا کے اپنا 7 اکتوبر کو اٹھا کے ہم یہ کہیں کہ یہ حماس نے حملہ کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے اسرائیل کو موقع ملا ہے. یہ وہ نیریٹو ہے جو ایک پرو اسرائیلی لابی پھیلاتی ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ بھائی 1967 میں جو ہے جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر اسرائیل نے کتنا ایریا آکوپائی کیا ہوا ہے. دنیا جسے کہتی ہے جو سیٹلرز ہیں جو ہر سال وہ نئی یہودی بستیاں وہاں کرتے ہیں، جسے اقوام متحدہ بھی حتیٰ کہ امریکہ بھی جس کی مخالفت کر چکا ہے، جو اسرائیلی سرپرست ممالک ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لے کسی بھی جگہ دنیا کے کسی قانون کے مطابق اس پہ، لیکن وہ جو ہے نا لیجٹیمیٹ نہیں اسے مانا جاتا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی. تو پھر صرف ایک جو واقعہ ہوا ہے اس کو اٹھا کے تو اگر آپ حماس کو ٹارگٹ کر لیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، اسے یوں بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان کوئی معاہدہ تھا؟ نہیں. تو کیا تھا؟ حالت جنگ تھی. تو یہ تو حالت جنگ پہلے دن سے جاری ہے. دیکھیں نا، اگر اسرائیل کو حماس تسلیم کر چکا ہوتا تو پھر سچویشن کوئی اور ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہاں تو حماس نے کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو گویا حالت جنگ میں ہے وہ. باقی یہ کہ اسرائیل کی سارے، اگر میں وہ مثال سے واضح کروں نا، یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ نے نیچے لٹایا ہوا ہے اور اسے وہ ہل رہا ہے نیچے نکلنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس نے کوئی تھپڑ مار دیا تو کہیں گے کہ یہ دیکھو نا یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کو دیکھیں، یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیفیت ہے نا، آپ نے انہیں
ایک جیل میں رکھا ہوا ہے, آپ نے ان پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ باہر یعنی آپ کی طرف بھی آنا چاہیں تو 25 جو ہے نا رکاوٹیں ہیں جن سے گزر کے انہیں جانا ہوگا, کتے ان کے کپڑے سونگیں گے تو پھر ہوگا. تو یہ بالکل نیچے لٹا کے رکھنے سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت ہے. تو وہ تو جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ کریں گے, اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ یعنی. اور ایک بات مطلب بھائی آپ اس میں خاص طور پہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا, آپ یہاں پہ شاید وہ ذہن سے نکل گئی کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس ایریے سے اب انہیں نکالنا بالکل, خاص طور پہ شمالی غزہ سے ان کو نکال کے تو جا کے آباد کرنا تھا صحرائے سینا میں. نہیں, پورے غزہ سے, پورے غزہ سے ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اب ان کو تو نکالنا ہی تھا. تو ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ انہوں نے ان کا پلان ڈسٹرب بائی مانا کیا ہے کہ وہ میچور کر کے کرتے تو یہ چوں بھی نہ کر سکتے, تو انہوں نے قبل از وقت کر دیا تو یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی. ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی ہم نے. جی خالد صاحب, بلکہ اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے 2 ہفتے بعد یہ آفیشیل ڈاکومنٹس کے ساتھ وکی لیکس نے جو ہے یہ پورا پلان لیک کیا ہے, اس کے ڈاکومنٹس اس نے. اچھا, ایک اصل میں میرے سامنے سے ایک اور ڈاکومنٹ بھی گزرا, وہ ذرا مطلب وہ عام نہیں ہوا, تو وہ کسی دوست کے پاس میں نے دیکھا تھا, اس نے بھی مجھے مطلب دیا نہیں, صرف دکھایا تھا. اور وہ یہ تھا کہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ قطر نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا امریکی کمپنی کے ساتھ, قطر گیس نے, کہ غزہ سے گیس نکالنے کا پروجیکٹ تھا جس میں اس کی شیئرنگ تھی, مطلب اس نے بھی حصہ لینا تھا. اور اس نے مجھے دکھایا اس لیے تھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو گیس کے لیے جو معلوم جہاں پہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ بور وغیرہ ریک جو کرنا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ ہیں علاقہ کون سا ہے, تو اس کے لیے یعنی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اس کے لیے بڑے ہیوی دھماکے کیے جاتے ہیں, زمین وائبریٹ کرتی ہے, اس میں ایکس رے لیا جاتا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی فلانی جگہ پہ لیکوڈ یا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس کے بغیر پتہ ہی نہیں لگ سکتا. اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا یہ سمجھا جاتا ہے جو غزہ کا ہے. اور وہاں پہ جو گیس کے ذخائر ہیں نا, وہ پاکستان کے سوئی کے جو ذخائر تھے جو ہم نے 70 سال جو استعمال کیے, اس سے 156 گنا زیادہ, مطلب وہ کہتے ہیں $5 ٹریلین کے برابر جو ہے, ٹھیک ہے, 156 گنا زیادہ ہے اس سے. تو اب وہ معلوم کرنے کے لیے کہ بھئی ہم نے ڈرل کہاں پہ کرنی ہے, جو دھماکے کرنے تھے اس کے لیے تو آبادی سے خالی غزہ چاہیے تھا. اصل میں وہ اس لیے اس نے مجھے دکھایا بھی تھا. یہ بہت بڑا علاقہ غزہ کے سارا ملا کے 41 اسکوائر مائل ہے میرے خیال سے, جتنا ہمارا اسلام آباد ہے. نہیں, اس سے بھی کم ہے. اچھا, مطلب دیکھیں پنڈی اسلام آباد کی آبادی اگر آپ کر لیں تو وہ تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ ہے, اور غزہ کی کل آبادی تھکلی پاپولیٹڈ ہونے کے باوجود 24 لاکھ کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس بات سے یہ لگتا تھا کہ یہ یہاں پہ تو کسی بندے کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب تو یہ چیزیں سب وہ میں نے دیکھا کسی ویسٹرن میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا گیس ریزروائرز ہیں کہ جس کے لیے یہ ساری اسرائیل نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے. اس میں برطانیہ بھی شامل ہے, اس کی کمپنیاں بھی شامل ہیں, اور عرب بھی شامل ہیں. اچھا خالد صاحب, جیسے مہتاب بھائی نے بتائی ایک پوری اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے, لیکن اب یہ دیکھیں اب اصل میں یہ جو ہے نا کچھ چیزیں انہونی ہو رہی ہیں. یہ جو شروع کسی اور طرح سے بات ہوئی ہے, اب آگے جا کے بات جدھر جا رہی ہے یہ نہ امریکہ کے بس میں نظر آتا ہے, نہ اسرائیل کے بس میں نظر آتا ہے, نہ عربوں کے بس میں نظر آتا ہے. اب یہ جو کچھ اور فیکٹرز ہیں یہ ابھی پوری طرح نمایاں نہیں ہیں, لیکن ہیں صحیح. کوئی بھی ریزسٹنس جو ہے نا, یا تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مطلب معجزانہ مدد ہے, وہ جس کی ہم تو صرف کہانیاں بیان کرتے ہیں نا, وہ 65 میں وہ سبز وہ تھے تو چوگے والے تھے, یا تو مطلب اس کو مانے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, یا پھر جناب کوئی برابر کی پاور ہے جو پیچھے ہے اور پوری طرح جو ہے نا وہ نئے ہی عربے ہیں, ابھی تک اسرائیل کی سمجھ میں نہیں آ رہے, تو ہماری سمجھ میں کیا آئیں گے, اسرائیلیوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے دیکھیں جب یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, قدرتی ذخائر ہیں, تو ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے, تو ہم نے تو کیا کرنا ہے. لیکن جن کے پاس طاقتیں ہیں تو انہوں نے تو پھر یہ سوچنا ہے نا کہ ان کو کیوں ملے, ہمیں کیوں نہ ملے. چائنا کی اگر ضرورت ہے, روس کی ضرورت ہے, تو ایران وغیرہ بہت پیچھے رہ گئے. یا تکوین کی سطح پہ بھی لاسٹ ٹائم بات کی تو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول یا اسباب ایسا پیدا کر دیتا ہے
کہ ان کے لیے کوئی ایسا رستہ نکل آتا ہے یا مدد کا. لیکن میں اس سارے کانٹیکس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں, بہت سے اور چیزیں بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں اپنے, کیونکہ دیکھیں ہم تو مکلف ہیں جہاں ہم ہیں. اگر اس سارے کانٹیکس کو دیکھیں, جیسے مہتاب بھائی نے بیان کیا, وہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو دیکھیں یہ ایفرٹ ہوئی. اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو یہ چیزیں جو ہم یہاں پر ایک موقف کو لے کے چل رہے ہیں, قانونی جد و جہد, اوپن جد و جہد, کوئی خفیہ کام نہ ہو, اوپن سرگرمی ہو, قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو, ایک جسے کہتے ہیں پیسفل اسٹرگل کے ساتھ ہو, اس کے اندر دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا عنصر نہ ہو. لیکن یہ جو ہمیں مثالیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں تو ایک اسٹرگل ہے, ایفرٹ ہے, جد و جہد ہے. تو ہمیں بھی پھر وہ چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے. پھر کوشچن یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں بھی جو لوگ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, ہندوستان وہ میں, اس مثال کو سامنے رکھ کر یعنی اپنی جد و جہد شروع کر سکتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں کیوں جی؟ میں کوشچن تو سر میں کر سکتا ہوں نا, آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیں میری اس میں میری رائے ہے کہ جو سچویشن بنتی ہے نا, تو ظاہر ہے اس سے لوگ موٹیویشن تو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ شکست خوردہ ہوتے ہیں تو سب ہر طرف مایوسی ہوتی ہے. جب آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے تو ہر طرف دل بلیوں اچھلتے ہیں. آپ یاد کریں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, پورے عالم اسلام میں خوشی منائی گئی تھی. اسی ہم طرح نے وہ جو فروری کو جہاز گرایا تھا اس پہ, وہ اس پہ عرب میں لوگوں کو جو ہے پاکستانیوں کو لوگوں نے آ کے عرب لوگوں نے آ کے مبارکبادیں پیش کی. تو یہ تو ہوتا ہے, جی جذبات تو ہوتے ہیں. اور اب یہ اس کو ایک طرف رکھیں. دوسری طرف یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی افغانستان میں سب سے پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ تھا کہ جب روس تھا اس کے خلاف جہاد ہوا ہے. ایک یہ کہ روس نکل گیا, 89 میں نکل گیا تھا, 89 یا 88 میں, 92 میں جو ہے وہ معاہدہ نہیں, ضیاء الحق کے دور میں معاہدہ ہو گیا تھا 88 میں, کیونکہ وہ مجھے یاد ہے جنیجو اور ضیاء الحق کا اختلاف اسی بات پہ ہوا تھا. جی جنیوا کنونشن ہوا تھا. وہاں پہ جو ہے نا وہ جنیجو کچھ ایسا سائن کرایا تھا جو ضیاء الحق کی مرضی کے خلاف تھا. تو اسی کے نتیجے میں ان کی حکومت گئی تھی. تو 89 میں میرا خیال ہے روس نکل گیا تھا اس معاہدے کے نتیجے میں. اچھا, اس کے بعد جتنے بھی یہ مجاہدین تھے یہ پھر آپس میں لڑے. جی 92 میں فال آف کابل ہوا تھا, نجیب 92 میں وہ, ٹھیک ہے نا. تو 90 یار وہ بھی 94 95 کی بات ہے. طالبان کیا تھا نا, نہیں اس سے پہلے کی جب احمد شاہ مسعود اور یہ جو پھر آپس میں لڑے ہیں. تو کابل تو اس دور میں تباہ ہوا ہے. روس کے دور میں کابل کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کابل اس دور میں تباہ ہوا. اچھا, اسی طرح اب یہ تو بہت پرانی مثال ہوگی, آپ کو مطلب یاد بھی نہیں رہے گا. لیکن اب آپ چلے جائیں, اگر لیبیا چلے جائیں, شام چلے جائیں, تو یہ تو کوئی نہ امریکہ نے کچھ کیا نہ روس نے کچھ کیا. یہ تو مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے کیا. اب اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں نا, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, صرف فوج نہیں, مطلب عدلیہ کو بھی دیکھیں, حکومت کو بھی دیکھیں, سیاستدانوں کو بھی دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, تو ایک دیندار آدمی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ان کا کردار وہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کا یہ وہ فاسقون ظالمون کافرون نظر آئے گا. اب آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. اس طرح کی چیز نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اسی ٹکراؤ میں آ گئے جیسا ٹکراؤ لیبیا میں ہوا یا شام میں ہوا. نتیجہ کیا نکلا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی پھیر دی. فرض کریں پھیر دیں, مطلب ابھی تو یہ فرض بھی بہت بڑا ہے, لیکن چلیں ہو گیا, ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد اگلی بات کریں, کسی کے پاس نیا نظام قائم کرنے کی کیپیبلٹی ہے آرڈر نافذ کرنے کی, وہی افغانستان والی صورتحال بن جائے گی. مطلب بریلوی آنے دیں گے دیوبندیوں کو, دیوبندی بریلویوں کو, اہل حدیث کسی کو, ان کی نظر میں باقی مشرک. ٹھیک ہے نا. تو پھر جس کے ہاتھ میں گن ہو, یہ بغیر گن کے صرف لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے, تو گن بھی ہو تو ایک طرف یہ چیز سامنے رکھیں. دوسری طرف
آپ نے یہ فوج رکھی ہوئی کیوں ہے؟ آپ نے ایٹم بم کیوں بنائے ہیں؟ آپ نے میزائل کیوں بنائے ہیں؟ آپ نے اتنا اسلحہ کیوں جمع کیا؟ کوئی خطرہ کیا ہے آپ کو؟ کیا خوف ہے باہر سے کوئی کس کا؟ ہمارے انڈیا کا نا، پڑوس کا. انڈیا نے دل سے تو کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اسی لیے فوج رکھی ہوئی تھی نا. یہ آپ نے خود ختم کر دی تو کس کا کام آسان کر دیا؟ آج شام کی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں نے خود کی. اسرائیل کے لیے خطرہ ختم ہو گیا نا. ہم یہ رونا رو رہے ہیں نا. پیسفل جدوجہد سے بھی تو کوئی تبدیلی. اچھا نہیں، پیسفل کی طرف بعد میں آتے ہیں نا. پہلے ذرا جو مار کٹائی والی کو تو کنارے لگا رہے نا، پھر پیسفل کی طرف آئیں گے. تو اس کا یہ انجام ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جناب اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. یہ نتیجہ نکلنا جو ہے یہ آپ کے ذمے ہے. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی جد و جہد کفایت کرتی ہے. جب آپ کا خلوص، آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قابل ہوا کہ اب نتیجہ نکل، یا اللہ کی حکمت متقاضی ہوئی تو نتیجہ بھی نکل آئے گا. جب تک آپ تو جد و جہد کریں گے. نوح علیہ السلام اگر 900 برس کر سکتے ہیں تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں خلیفۃ المسلمین بن کے ہی جائیں. مسئلہ یہ ہے، ہر ایک بننا چاہتا ہے خود خلیفہ، امیر المومنین، اور وہ تو اپنی زندگی میں ہی بن سکتا ہے. اگر ہمارے سامنے اسلامی نظام ہے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ کوئی نظام بدلنا کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے. والٹیر اور روسو نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا جمہوریت کو آتے، یا مارکس نے دیکھا تھا کمیونزم کو آتے. یہ تو تاریخ انسانی میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے جو نظریہ پیش کیا ویسی ایک معاشرہ قائم کر دی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. ہاں، شعیب علیہ السلام کو بھی، یا کیف عصا علی القوم الکافرین، مطلب انہوں کو بھی افسوس ہی رہا نا، ساری قوم ختم ہو گئی. تو یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ جو مشن لے کے چلے ان کی زندگی میں مکمل ہوئے. باقی تو کسی کا نہیں ہوا. تو آپ بھی اگر خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کام کریں اس ترتیب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور قتال ہوتا ہے آخری آپشن، جب آپ کے تمام راستے بند کر دیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کب نکلے؟ جب آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. جب تک آپ کو وہاں رہنے کا موقع تھا وہیں پہ رہیں. نکلے ہیں، اس کے بعد جو بھی صورتحال بنی کہ ظاہر ہے ایک آپ کی حیثیت ایک حکومت کی ہو گئی ہے. چلیں، قریش کی نظر میں وہ باغی حکومت تھی. تو اب وہ ان جو قریش کا غصہ تھا اس کو بھڑکایا اس اقدام نے کہ جو آپ نے مختلف جو بھی دستے ان کے آ رہے تھے جا رہے تھے ان پر جو کاروائیاں کی. اب قریش نے جب حملہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا قابو کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے یا نہیں تھے؟ وہ تو چلے تھے ابو جہل لوگ یوم الفرقان، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق مسلمانوں کا کلا کما کرنے. لیکن مسلمان اتنی تیاری کر چکے تھے کہ انہوں نے کلا کما ان کا کر دیا، الٹ ہو گیا، بازی پلٹ گئی. آپ کی اگر اتنی تیاری ہے آج کی فورسز کے مقابلے میں تو کریں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. اس زمانے میں یہ ممکن تھا کہ آپ جو بھی فوجیں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں. آج کی فوج کا مقابلہ پبلک نہیں کر سکتی. پروفیشنل فوج ہے، سٹینڈنگ آرمیز ہیں، لوگوں کے پاس وہ ویپنز، مطلب ہیلی کاپٹر کدھر سے لائیں گے، راکٹ لانچر کدھر سے لائیں گے، توپیں کہاں سے لائیں گے، گن شپ ہیلی کاپٹر کہاں سے لائیں گے، ٹینک کہاں سے لائیں گے، رکھیں گے کہاں پہ؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کی جگہ پہ آج جو متبادل ذرائع ہیں ان میں سے ایک الیکشن بھی ہے، لیکن اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنی ہوگی پہلے. جب تک نہیں ہوتی تو تبلیغ اور دعوت اور تربیت یہی کچھ ہے نا. اس سے پہلے آپ اور کیا کریں گے؟ ویسے بھی جبرن نافذ کریں گے لوگوں کے اوپر. کتنا عرصہ چلے گا؟ مارشل لا نہیں چل سکتا تو آپ کا اسلام کیسے چلے گا؟ مطلب رائے عامہ ہموار کیے بغیر، رائے عامہ ہموار کیے بغیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا طریقہ بھی ہے جسے کہتے ہیں عوامی تحریک کا طریقہ.
وہ بھی ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے. جانیں اس میں دینی پڑتی ہیں, کوئی شک نہیں دینی پڑتی ہیں, لیکن اس طریقے کو آپ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. وہ کوئی آرم کانفلکٹ نہیں ہے. آپ کی طرف سے پورا منع, گولیاں وہ ماریں گے, قید میں وہ ڈالیں گے, مسنگ پرسن وہ بنائیں گے, تو ظلم ان کی طرف سے ہو رہا ہوگا, آپ مظلوم ہوں گے. یہ آپ کی مظلومیت عوام, وہ جو رائے عامہ ویسے نہیں بن رہی تھی وہ اب بنے گی. دیکھیں نا, آج بھی جس پر ظلم ہو لوگ مظلوم کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی 2013 سے بہتر پوزیشن میں ہے, 2018 سے بہتر پوزیشن میں, تو کیوں ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جبر کیا ہے, ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس لیے زیادہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اچھا, جب آپ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں آپ اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, پھر تو بات برابر کی ہو جاتی ہے. آپ انہیں مار رہے ہیں, وہ آپ کو مار رہے ہیں. جب آپ مظلومانہ مر رہے ہوتے ہیں تو رائے عامہ آپ کے حق میں ہوتی ہے, ان کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ قابل عمل طریقے ہیں, یہ طریقے ہیں جو پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, یہ طریقے جو مفید ہو سکتے ہیں, یہ وہ طریقے ہیں جس سے دین بدنام نہیں ہوگا. باقی تو جو آپ نے کیا اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, بیلٹ سے, تو بلٹ سے کیا نتیجہ نکلا؟ علاقوں کے علاقے ویران ہو گئے, کتنے لوگ مارے گئے, حاصل کیا ہوا؟ ملک معیشت بیٹھ گئی, ملک کمزور ہوا, یہ سب کچھ ہوا. اس کا فائدہ اسلام کو ہوا یا دشمنوں کو ہوا؟ اسلام اور بدنام ہو گیا کہ اسلام دہشت گردی کے برابر سمجھا جانے لگا. اس لیے یہ چیز ہم مفید نہیں سمجھتے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم یہ کریں گے. بائی ہک اور بائی کروک, اسلام نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ جیسے تیسے کر کے آپ نے کر دینا ہے. ٹھیک کام بھی ٹھیک طریقے سے کرنا ہے, غلط طریقے سے آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی اسی چیز کو مطلب یہ موقف مودودی صاحب کا رہا, جی ڈاکٹر صاحب نے اس کی وکالت کی پوری زندگی. اب یہی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیس غزہ کا حماس کا اس سے ڈیفرنٹ کیوں ہے. مطلب سوال یہ کھڑا کیا جاتا ہے, اس کا کچھ جواب تو دے دیا, میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا واضح ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اٹیک حماس نے نہ کیا ہوتا, ہم حماس کی یا فلسطینیوں کی مظلومیت کا مقدمہ دنیا کے سامنے ہمیشہ پیش کرتے رہے, لیکن اس اٹیک کی وجہ سے اب اقدامی پوزیشن کے اوپر فلسطینی آ گئے یا حماس والے آ گئے یا غزہ والے آ گئے. اور مطلب میں نہیں کہتا کہ وہ دوسری جو ہیں وہ کمیونٹی وہ مظلوم پوزیشن پہ چلے گی. تو اب یہاں ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب یہاں تو اب اقدام ان کی طرف سے, اور جس طرح انہوں نے راکٹ فائر کیے اور اتنے پہ اتنے اٹیکس کیے, ان کو یرغمالی بنا لیا, اور ابھی تک ان کو وہ کیا ہوا ہے, اور ابھی ان کی طرف سے بھی اٹیکس ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل والے فلسطین والے مظلوم ہیں؟ دیکھیں فاروق صاحب, دو چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں. جیسا خالد صاحب نے کہا, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ حماس کی اور اسرائیل کی پوزیشن جو ہے وہ کسی مسلمان معاشرے یا پرامن ملک کے اندر جد و جہد کرنے والوں سے قطعی مختلف ہے. اسرائیل ایک وار زون ہے, اور یہ ایک صدی سے وار زون ہے. اس میں بڑے ویل ڈیفائنڈ طاقتیں ہیں. ایک طرف فلسطینی ہے, جب ہم دو ریاستی ایون حل جسے اقوام متحدہ کہتی ہے, جسے جو ہے وہ خود ویسٹرن جو ہے جتنی کنٹریز ہیں, یورپی یونین ہو گئی یا انفرادی طور پہ برطانیہ ہو گیا, سارے دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی دو ریاستیں ہیں, ایک فلسطینی ہیں اور ایک اسرائیلی ہیں. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست جو اس کی زمین تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس نے فلسطین کی ریاست کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ حالت جنگ میں ہے. وہاں کی صورتحال کو کسی دوسری جگہ پہ قیاس جو کرنا. اقوام متحدہ بھی جب دو ریاستی حل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل 67 کی پوزیشن پر واپس چلا جائے, 67 سے پہلے کی پوزیشن پہ واپس چلا جائے. یہ سارے مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک قابض طاقت ہے جس نے فلسطینیوں کی جو ٹیریٹری ہے اس کو آکوپائی کر رکھا ہے, اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور جو فلسطینی ہیں ظاہر ہے اس قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے. فرض کر لیں کہ ایک بات ہے کہ ہم جیسے کشمیر کو بھی ہم کہتے ہیں کہ لیجٹیمیٹ ہے, اس لیے کہ کشمیریوں نے کبھی ہندوستان کو تسلیم نہیں کیا. 1947 سے لے کر
آج تک وہاں پہ جو جد و جہد ہے یا لڑائی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ جاری رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بحیثیت قوم انہوں نے تسلیم کر لیا ہو کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں. تو جب جنگ جاری مزاحمت میں ہے، مزاحمت، بلکہ اس کو مطلب یہ دیکھیں کہ یہ تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہ تقسیم کرتے ہیں نا، فی سبیل اللہ اور حریت وغیرہ کی، ٹھیک ہے نا. آپ اقوام متحدہ کی ڈیفینیشن کی روح سے دیکھیں نا، تو ایگریشن کے خلاف دفاع کا ہر ایک قوم کو حق حاصل ہے. اس کو دہشت گردی آپ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ جب تک مشرف صاحب ہوش میں تھے تو وہ جو کشمیریوں کی وکالت کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ 2002 سے پہلے کی بات ہے. جی جی، وہ کہتے تھے یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ حق کے خود ارادیت کی جدوجہد. بلکہ اسے آگے بڑھ کر جو پریمپٹیو ڈاکٹرائن اقوام متحدہ نے تو اسے آگے بڑھ کر وہ اور چیز ہے. ہاں وہ تو ریاستوں کو دیا ہے نا، یہ انفرادی گروہوں کی بات ہو رہی ہے. جی جی. تو اگر آپ دنیا کے اصول کے مطابق بات کریں نا، تو دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جن کے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا ہو وہ جو جدوجہد کریں گے وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی. تو اس لیے اس کو ایک تو کرنا جو ہے نا وہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حماس کوئی خفیہ تحریک نہیں ہے. کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک خفیہ سی تحریک بنا لی، چند لوگ مل گئے، 2000-4000 لوگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اندر، تب معلوم ہوا جس دن اس نے حملہ کر دیا اس سے. دیکھیں حماس وہی ایک تو حالت جنگ میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو غزہ ہے اس کے اندر وہ برسر اقتدار قوت تھی. وہ غزہ جتنا بھی ہے وہ چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے، لیکن ایک مکمل ملک تھا جس سے خود اسرائیل نے تسلیم کیا وہاں پہ حکومت کو. وہاں کی سپریم کورٹ تھی، وہاں کی پارلیمنٹ ہے، وہاں کی ہر جو ہے ریاستی ادارے ہیں، اور ان سب پہ حماس کی حکومت چلتی ہے. حماس کی انٹیلیجنس ہے، حماس کی جو القسام برگیڈ ہے جو اس کی آفیشیل آرمی ہے تو وہ ہے. تو اس کی جو لڑائی ہے اس کو آپ دو ملکوں کی لڑائی کی بات کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے اگر پاکستان کے فرض کریں کہ کچھ علاقے کے اوپر ہندوستان جو قبضہ کر لیتا ہے تو پاکستان کے پاس رائٹ ہوگا کہ پاکستان کی آرمی اس کو چھڑانے کے لیے کیا ہم کہیں گے اسے کہ اب وہاں پہ پرامن جد و جہد کی جائے، وہاں پہ رائے عامہ ہموار کی جائے ہندوستان کے اندر کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا دنیا میں کسی بھی ملک نے کیا ہے، امریکہ آ گیا تھا یا رشیا آ گیا تھا افغانستان کے اندر تو کیا ہوا تھا، یا برطانیہ نے قبضہ کر رکھا تھا جب اس پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر، تو اس وقت کیا ہوا تھا، اس کے خلاف مسلح جد و جہد کس نے نہیں کی. خود کانگریس کے صدر جو ہیں سبھاش چندر بوس صاحب، انہوں نے تو آزاد ہند فوج بنائی تھی اور انہوں نے جد و جہد کی. بھگت سنگھ کو آج انڈیا میں بہت بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، اس نے مسلح جد و جہد کی تھی. اس لیے کہ یہ تو رائٹ ہے جس کو کبھی ڈینائی کسی نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے حماس کو جو ہے وہ آپ دیگر ریپرزینٹیٹیو کی جو آپ نے بات کی نا اسے میں موقع کرنا چاہتا ہوں. جی کہ دیکھیں افغانستان 9/11 کے بعد جب فال آف کابل ہوا ہے تو لوگ کتنے لوگ تھے جو طالبان کے خلاف سڑکوں پہ آئے، داڑیاں کٹائیں کہ ہم سے زبردستی داڑھی رکھائی تھی، مخالفت میں تھے. یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی. اس کے مقابلے میں آپ فلسطین میں دیکھیں یہ ساری بمبارمنٹ ہو رہی ہے. کم از کم میرے سامنے کوئی ایک فلسطینی کا بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس نے حماس کے اقدام کی مذمت کی ہو. تو حماس کا فلسطینیوں کا نمائندہ ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے نا، پورا مینڈیٹ ہے. ہاں، یہ چیز میں اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پر اب کھل رہی ہیں نا، یہ پہلے ہمارے سامنے اس طرح کی نہیں تھی. اچھا خالد صاحب، بڑی دلچسپ چیز یہ ہے، چونکہ میں اس کو کیوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرا سوال تھا، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ نمائندہ ہیں. تو مجھے اس سے سیٹسفیکشن ملی کہ اس سے بڑی نمائندگی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی. اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نمائندہ تھے تو جب پیچھے فرعون آ گیا، آگے سمندر آ گیا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اور موسیٰ مروا دیتا. ایسی کوئی بات ہمیں فلسطینیوں سے نہیں مل رہی، کم از کم میرے علم میں تو نہیں آئی. اگر اچھا خالد صاحب، بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فلسطین کے جو سفارت خانے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ بیسکلی جو مغربی کنارے پہ محمود عباس کی حکومت ہے، PLO کی، یہ ان کے سفارت خانے ہیں. اور الفتح تو ان کی خیر عسکری تنظیم تھی جو PLO کے جو ہے نا اس میں. اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حماس کے بدترین مخالفین ہیں. PLO جو مغربی کنارے کی حکومت ہے، یہ بدترین، ان کا جھگڑا جو ہے حماس کا اور ان کا جو ہمیشہ چلتا رہا ہے
کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے قبضہ کیا غزہ کے اوپر، اور پی ایل او نے اوپنلی جب اسرائیل کے نکلنے سے پہلے پی ایل او نے چھوڑ دیا تھا غزہ کو، وہ باہر نکل آئے تھے، ان کی جتنے لوگ تھے وہ سارے مغربی کنارے کو منتقل ہو گئے تھے. لیکن اس جنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے تمام سفارتکاروں کے جتنے انٹرویوز ہیں وہ بی بی سی پہ اٹھا کے دیکھیں، سی این این پہ اٹھا کے دیکھیں، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حملہ غلط ہوا ہے یا یہ ہماری اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اس حملے کی وجہ سے ہم پہ کوئی افتاد پڑی ہے. پھر جو مغربی کنارے کے شہر ہیں، جو کچھ تلکرم میں ہو رہا ہے، جو کچھ جنین میں ہو رہا ہے، جو الخلیل میں ہو رہا ہے، یا خود بیت المقدس کے اندر جو ہو رہا ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی حمایت حماس کے ساتھ ہے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جس میں حماس کے حامی نہیں ہیں. یہ اکثریت جو ہے ان علاقوں کے جو لوگ تھے وہ حماس کے حامی نہیں تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ محمود عباس کے حامی تھے. لیکن اب صورتحال جو ہے اس حملے کے بعد وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. تو اس لیے مطلب اس پورے سینیریو کے اندر اگر آپ کچھ دیکھیں تو آپ کو کہیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ یہ کوئی مطلب اس ٹائپ کی خفیہ قسم کی کارروائی جو ہے نا ہو رہی ہے جس کو ہم دیگر معاشروں کو ڈسکس جب کر رہے تھے. پھر حماس کی جو حمایت ہے اس پورے کے اندر آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں آپ کو نیو یارک کے اندر جو ہے وہ کیا نظر نہیں آئے کہ وہاں پہ کتنے پرو فلسطینی جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، خود جو یہودی تنظیمیں ہیں ان کے مظاہرے ہیں، حتیٰ کہ صہیونی تنظیموں تک کے مظاہرے جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئے ہیں وہاں پہ. اور پھر فرانس کے اندر، یورپ کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ، عرب میں تو ساری ظاہر زبان بندی ہے، وہاں تو کوئی چیز نہیں نکل رہی، لیکن پورے ویسٹ کے اندر وہ لوگ ہیں جو اس کی حمایت میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. اگرچہ کہ حکومتیں وہ ظاہر ہے پرو اسرائیلی پالیسی ان کی اوپن ہے، لیکن عوام کے اندر جتنی بڑی سپورٹ ہے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے جو پرسیپشن تھا اسرائیل کا جو بنایا جاتا تھا اس کو بڑے پیمانے پہ توڑ دیا. بلکہ کل پرسوں شاید ٹویٹر پر میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ یہ خبریں تھیں کہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ مقدار میں قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ ان کی خریداری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے کھڑے ہیں اس جدوجہد کے اندر. اتنی بڑی ہلاکتیں، اتنی بڑے بمبارمنٹ، اتنا سب کچھ ہو گیا وہاں پہ، اس کے باوجود ان کا عزم جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور یہ اس کی تصدیق کی پھر میری پوسٹ تھی تو مجھے ایک میسج آیا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ یہ خبر جو ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے پروگرامز کے اندر ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے شہر کی بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ کرتے تھے منتھلی پروگرام جو ہے نا سڑک کے اوپر لوگوں کو وائے اسلام کے نام سے جو ہے نا ایک کتابچہ ہے ہمارا، تو وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے نسخے بھی لوگ خریدتے تھے وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ 100 سے 150 نسخے بکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جو اس مہینے کا ہمارا پروگرام تھا اس میں 1000 سے زیادہ نسخے بکے، جو پہلے 100 سے 150 کی مقدار میں وہاں پہ سیل ہوتے تھے. تو یہ ایک ہے اس کو صورتحال جو پوری دنیا کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے اس خصوصاً اس حملے کے بعد سے، تو اس کو جو ہے وہ اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا میرے خیال میں کسی بھی لحاظ سے. یہ سارا سینیریو ایک عام مسلمان کو جذباتی بھی بنا دیتا ہے، اور اس کا جو تعلق خانہ کعبہ سے مدینہ کے ساتھ ہے، ایک یہی روحانی تعلق ہمارا بیت المقدس سے، ارض فلسطین سے. اب یہاں پر پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں پاکستان میں ساری چیز اسموتھ سیلنگ نظر آئی. یہاں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو مطلب کیا جتنا ان کے اوپر جتنی یہ بمباری ہوئی ہے، ظلم و ستم ہوا ہے، یہاں کوئی ہمیں ری ایکشن نظر نہیں آیا. اس سے پہلے یہ تو چلیں پھر ایک کافی دور خطہ تھا کشمیر، جسے ہم نے پوری زندگی یا ہمیشہ سے جب سے آنکھ کھولی شہرک قرار دیا گیا. اس شہرک کو دبایا گیا، دبوچا گیا، چھین لیا گیا تقریباً. ہمارا کیا اجتماعی ضمیر اس قوم کا وہ ڈورمنٹ ہو گیا ہے، یا یہ کہ ہمیں کسی اور کھاتے میں لگا دیا گیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مطلب مجھے نہیں پتا، مختلف لوگوں کی پاکستان سے مختلف توقعات ہو سکتی ہیں، آپ کی بھی کچھ پتہ نہیں کیا توقع ہے. جی ہو سکتی ہے کیا توقع. دیکھیں میرا اس وقت تو خیر دیکھیں ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے پاکستان کا، ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچائیں، پتہ نہیں ابھی آگے کیا ہونا ہے. الیکشن ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا. میری بہت چھوٹی سی توقع ہے پاکستان سے، بہت چھوٹی سی نا، اور وہ کیا ہے
کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، نمبر 1 معمولی سی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 2 ریاستی حل کی بات نہ کرے. سارے عرب بھی 2 ریاستی حل کی بات کریں، پاکستان نہ کرے. وہ اسرائیل کے قبضے کو ہمیشہ ناجائز سمجھے، اسرائیل کے وجود کو ناجائز سمجھے. تیسرا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ریاستی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر فلسطینیوں کا مقدمہ دنیا میں زور سے، مطلب پوری طاقت سے، اپنی سفارتی طاقت کو استعمال کر کے لڑا جائے. اس سے آگے میں کوئی توقع نہیں باندھتا. اتنا ہو جائے میں خوش. ٹھیک ہے نا، آپ کو خدشات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. البتہ ایک دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایران کے لیے کافی اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی پیدا ہوئی ہے. عرب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا قیادت کا ایک خلا ہے جو نظر آ رہا ہے، مطلب عرب حکمران کچھ بھی نہیں کر پائے اور ان کی بے بسی نظر آ رہی ہے. اس میں پاکستان اگر مطلب پاکستان کے لیے ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ یہ جو 20 سال پیچھے گزرے ہیں نا، عالم اسلام میں پاکستان غیر متعلق ہو گیا. اب پہلے پاکستان سے پوچھے بغیر جلدی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. اب پاکستان کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے نہیں تیار. یہ میں اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں پاکستان اگر اسٹرانگلی یعنی فلسطین کا مقدمہ لڑتا ہے نا، تو عرب دنیا میں، عرب عوام میں پاکستان کا وزن قد کاٹ بڑھے گا پہلے کی نسبت. 1-2 کام اور کر لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. پھر تو پاکستان یعنی ایٹمی طاقت ہے، فوج ہے، یہ سارا مل کے تو عالم اسلام کا لیڈر بن جائے گا. وہ کام ہے. خیر یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر ہو جائے تو، کہ یہ جتنی اہمیت انگریزی کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھی اہمیت یہاں پہ عربی کو دے دیں. اور یہ جو ان کے سفارتکار ہیں، جیسے اب یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی سفیر ہو اور اسے انگریزی نہ آتی ہو، یہ سوچ سکتے ہیں آپ. یہ حیثیت سفیر کی حد تک جو ہے نا عربی کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے، یا کم از کم سفارت خانے میں ایک اچھی عربی بولنے والا بندہ بھی ہونا چاہیے. میں اس سے نہیں، سفارتکار سارے. اچھا ٹھیک ہے نا. کوئی 1-2 کو کوئی خاص اسپیشل جاب پہ ہو، ان کو نہ آتی ہو، ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن جو سفارتی مشن پر ہے نا، وہ بے شک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو، اسے عربی آنی چاہیے. یہ اصل میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عربی کی وہ کوئی، میں اس یعنی عربوں کے اندر، عام عرب کے اندر جب کبھی انٹریکشن ہو، جب کوئی اس طرح کی بات ہو، جب وہ فرض کریں اقوام متحدہ کے میں کسی موقع پر ایک مسلمان سفیر آیت پڑھے اور صحیح پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، کوئی عربی کا محاورہ استعمال کر لے، کوئی عربی کا شعر وہاں پہ وہ جو ہے نا کوٹ کر دے، وہ امپیکٹ جو آتا ہے نا سر، اپنا مدعا جب اپنی اس زبان میں مطلب وہ جب عرب سنے گا نا، عام عربی سنے گا، تو وہ پاکستان کو اب کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا. اس کے ساتھ ایٹمی طاقت، فوج، یہ سارا مل کے نا، تو میں یعنی بات پتہ نہیں کسی کو کلک کرتی ہے یا نہیں کرتی. عبدالباسط صاحب تھے نا جو ان کے 1000 سفارتی مہم میں وہ نہیں کر سکتی. اگر آپ یہ کر لینا تو جو اس کے نتائج اور ثمرات آئیں گے. یہ جو جن کے ایکسیڈنٹ میں ہوئے تھے جمعیت علماء اسلام کے عبدالباسط صاحب تھے، جی مولانا عبدالباسط، ان کی ایک تقریر تھی جو انہوں نے میرے خیال سے عرب کی کسی اسی طرح کی اور عربک میں کی، اور اس کو جس طریقے سے اپریشیٹ کیا گیا اور اس کا رسپانس خود آڈینس میں، کیونکہ سارے وہی عرب ڈیلیگیشن بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کر رہے تھے، تو مجھے ایسا یہ بالکل یہ بات ہے، حالانکہ شاید وہ اس طرح کا وہ نہیں تھا فورم، لیکن انہوں نے اپنے عربک میں وہ سارا وہ بات رکھی، عربی جانتے بھی تھے، اور جس طریقے سے اگلے ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. تو مہتاب بھائی ہمارا چلیں فلسطین تو ٹھیک ہے، فلسطین ابھی حالات حاضرہ سے متعلق ہے، ہم ایک رونا کشمیر کا روتے رہتے ہیں، اور کشمیر کا مقدمہ چلیں یورپ امریکہ تو دور کی بات ہے، خود ہمارے عرب بھائیوں تک، عرب ممالک تک، عرب کے عوام تک نہیں پہنچا ہوا. تو ابلاغیات کے اندر جیسے مطلب ہمارے پاس کیا وسائل نہیں ہے اسٹیٹ کی سطح پہ، باقی ہم گانوں پہ ترانوں پہ اتنے خرچہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک عربی کا چینل ہی کھولیں، یار وہ DW والے وہ آ کے پاکستان میں چینل کھولتے ہیں، وائس آف امریکہ والے آ کے کھولتے ہیں، BBC والے آ کے کھولتے ہیں، چائنا والے آ کے کھولتے ہیں، لوکل زبانوں میں اپنا نیریٹیو اور اپنی جو ہے کلچرنگ، وہ ٹرکی والے آ کے اردو میں ٹرکی اردو والے کھولتے ہیں. تو پاکستان انہا رہ گیا ہے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک ریڈیو پہ پروگرام ہوتا تھا عربی کا،
جس میں عربی خبریں بھی ہوتی تھیں اور کچھ حالات 4 بجے جو سر جی جی، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے 4-5 سال پہلے بند ہو گیا تھا، اور اب اس کا بھی کوئی وجہ ایک صبح تلاوت چلتی ہوتی تھی پی ٹی وی پہ، اب مجھے نہیں پتہ، کافی عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں وہ بھی چلتی، وہ بھی بند ہو گئی تھی مشرف. ہاں مشرف ایرا میں بہت ساری چیزیں بند ہو گئی تھیں. اب تو خیر ہمارے پاس انگریزی کا بھی کوئی ایسا ہم نے اچھا سٹف نہیں بنایا. انگریزی بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. ظاہر انگریزی کے بغیر تو میرے خیال میں شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں پہ بھی فارم انگریزی میں بھی بھرنا پڑتا ہے. تو باقی جو ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس موضوع کے اوپر یا کسی بھی موضوع کے اوپر. میٹیریل تو ہم نے پروڈیوس ہی نہیں کیا ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. آپ کشمیر کے اوپر جائیں، آپ کو اردو میں کون سی کتاب ہے کشمیر کی ہسٹری کے اوپر لکھی ہوئی یا کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس پہ لکھی ہوئی، آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. یہ تو بہت بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں. اب وہ کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے جی میں نے کوئی کتاب پڑھنی ہے کشمیر کے اوپر، آپ بتائیں وہ کیا بتائیں. تو 25 کتابیں پڑھیں تو کچھ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ میں آئے گی ہوگی. تو ایسی کوئی کمپریہنسو قسم کی ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے. تو ہماری جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر ریاست کی حیثیت سے بھی، تنظیموں کی حیثیت سے بھی اور افراد کی حیثیت سے بھی یہ تو بہت بڑی کمزوریاں ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا قومی کلچر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، خصوصاً اس محاذ کے اوپر. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے فلاں تنظیم کہتی ہے کشمیر میں ہمارے اتنے 1000 شہید جو ہے نا وہ شہید ہیں، ان سے کہیں کہ یار کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس کہ کون کون سے لوگ، تو کسی کو اپنے شہیدوں کی لسٹ بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی. میں پورے یقین اور وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کی جتنی جدوجہد ہے، آپ کے پاس کوئی سنگل ایک میوزیم نہیں ہے کہ جہاں پہ کشمیر کی جدوجہد کی آپ نے ایک ویژول ہسٹری جو ہے نا وہ پریزرو کی ہو. حتیٰ کہ اس کو تو چھوڑ دیں، جو پاکستان بننے کی تاریخ ہے وہ کہیں نہیں ہے. جو اس وقت مظالم ہوئے، جو ہم باتیں سنتے ہیں، لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں، اس کو بھی کسی جگہ پریزرو نہیں کیا گیا. 1971 کی جو مشرقی پاکستان تھا جہاں پہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں، آج کل روز جو ہے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ جناب فلاں لوگوں نے یہ قربانیاں دی تھی، وہاں پہ کس طریقے سے لڑے کیا ہے، لیکن کسی جگہ پہ اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اس کو بھی ڈسپلے نہیں کیا گیا. تو ہم نے تو آئندہ نسلوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک جو گیپ ہے. میں ابھی حال ہی میں جب لبنان میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے پریزرو کر کے رکھا ہے. ایک ایک چیز کو انہوں نے کیا، ان لوگوں کو کیا. مطلب ان کے پورے قبرستان ہیں جو شہداء کے، جس کے اندر ان کی تصاویر جو ہے نا ہر قبر کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کی زندگی کی تصاویر، اس کی فیملی کے ساتھ تصاویر، اور ان کو پریزرو کر کے اس کی قبروں کے اوپر لگایا گیا. اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر پیغام لکھا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے مستقبل کے لیے قربان کیا. ٹھیک ہے، آپ کسی چیز سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی سے، اسے، لیکن قوم کا اجتماعی ضمیر ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے. جہاں پہ اسرائیل نے بمباری کی 1980 کے اندر، وہ بلڈنگز تھیں، ان پوری بلڈنگز کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا، ان کو پریزرو کر دیا گیا کہ یہ جو ہے نا اسرائیل نے یہاں پہ بمباری کی تھی اور یہ بلڈنگ تباہ ہوئی تھی، اس کو دکھانے کے لیے. تو یہ چیزیں، لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، سرے سے کہیں پہ بھی نہیں آتی. خاصا بس آخر میں ذرا صرف دلچسپی کے لیے، ایک تو آپ دونوں کشمیر کا بڑا نام لیتے ہیں، ہندوستان پہ ہر دفعہ بات کرتے ہیں اور شروع سے عمران خان کے مخالف ہیں، تو تاثر یہ ہے کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کے ساتھ. تو کوئی وہاں تک، ایک تو حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب تو ماشاء اللہ عربی کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، تجاویز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تاثر بھی میں نے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو کوئی حافظ صاحب کو کوئی مشورہ دیں کہ یار اس طرف توجہ دیں، پتہ نہیں دوبارہ کوئی حافظ صاحب آیا نہ آئے یا نہ آئے، تو اس طرف کچھ جیسے آپ نے یہ جو بات کی ہے وہ کیا جی، دیگر دانا راز آیت کے نہ آیت کے نہ آیت از نسیم حجاز آیت کے نہ آیت. اچھا، تو خیر ایک حافظ صاحب بھی کیا یار، جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے ہمارے، چاہتا ہے کہ عالم اسلام میں پاکستان کو ایک جائز مقام ملے نا. تو وہ جو بات میں نے کی ہے تو وہ سب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، زرداری صاحب کے لیے بھی ہے، خان صاحب کے لیے بھی ہے، اگر انہیں چانس ملے تو تبدیلی پھر آ ہی جائے گی. آپ یہ کریں تو تبدیلی آ جائے گی. مصیبت یہ ہے نا، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگوں کو قل ہو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا.
وہ بھول جاتے ہیں، سورۃ الکوثر پڑھنا بھول جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے تقریر میں جناب جی، وہ سب اس میں کیا ہے، نحمدہ و نصلی علیہ کو بھی پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور پھر وہ زبان کے جو ہیں آپ کے مذہب کی، مطلب آپ کی ساری امہات کتب اس زبان میں، مطلب آپ کیا لگتے ہوں گے ان کے سامنے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے عربی زبان اسٹیٹ آفیشلز کے لیے. اگر آپ عالم اسلام میں اپنا کوئی نام بنانا چاہتے ہیں تو یار ایک بندہ انگریزی میں اتنا فلوئنٹ ہو سکتا ہے، تو اردو سے انگریزی تو بہت دور ہے نا، ایکسینٹ میں بھی، اس کے جو حروف تاجی ہیں اس میں بھی. عربی تو بہت قریب ہے، وہی الف ادھر ہے، وہی الف ادھر ہے، وہی بے وہ با، بھائی اتنا سا فرق ہے نا. تو اور پھر یہ کہ لکھائی ایک جیسی، رسم الخط ایک. تو اس لیے کوئی مطلب کم از کم اتنے انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے جو اسٹیٹ میں اتنے ہائی لیول پہ جاتے ہیں، عربی سیکھ لینا کوئی مشکل تو نہیں ہے. ویسے کچھ بھی نہیں خالد صاحب، مطلب یہ تو خیر زبانیں ویسے ہی ہمارے لیے ایک وہ بنا دیا گیا ہے، ورنہ عمومی طور پہ جو لینگویج کورس ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن 1 سال ہوتی ہے. 1 سال کے اندر بولنا لکھنا پڑھنا بندہ. پھر یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانی بھی رکھی ہے نا، ہوتی ہے نا اللہ کی حجت، کہ اگر شہباز شریف کو 5-6 زبانیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے نا، تو باقیوں کے لیے کیا مشکل ہے. مطلب یہ لوگ تو جو سول سروسز میں ہوتے ہیں یا اس طرح، جو تو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. زبان سیکھ لینے سے کوئی بزنس اپرچونٹی بھی بڑھتی ہے. اصل میں یہی تو ادھر انسینٹیو تھا نا. اگر فرض کریں آپ یہ یعنی انسینٹیو ادھر بھی دے دیں تو لوگ سیکھ لیں گے. نہیں ویسے ضیاء الحق صاحب نے شروع تو کیا تھا نا، وہ 6 سے لے کے 8ویں تک عربی پڑھنا. یار وہ ہم نے بھی پڑھی ہے، پتہ ہے آپ کو نا. وہ مطلب اس میں یعنی مستقبل میں فائدہ کیا ہے اس کا. تو جب نہیں ہوتا تو وہ ایک مطلب کرکٹ کھیلنے کا پیریڈ ہوتا تھا. نہیں اچھا بی اے میں بھی سبجیکٹ ہوتا تھا نا، عربی یا فارسی میں سے ایک آپشنل آپ کو رکھنا ہوتا تھا. تو اس میں کہتے تھے کہ فارسی ذرا مشکل ہے، عربی کی 4 گردانیں یاد کر لو تو اچھے نمبر آ جاتے ہیں. مطلب اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو ایک یہ کرنے کا کام ہے جو جس کی طرف مطلب جماعتیں تو اس پہ ورکنگ کر رہی ہیں، خاص طور پہ جو رجوع القرآن کی تحریک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے، جماعت اسلامی نے، بہت سی اور جماعتوں نے. خیر وہ تو ایک اور کام ہے نا، بہت بلند کام ہے اس معاملے میں. جیسے وہ ماڈل آیا نا جامعۃ الرشید کا، وہ ایک بہت اچھا ماڈل. یعنی یہ جب آپ اسٹیٹ لیول پہ جب تربیت یافتہ لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے. یا نمل کا ماڈل تھا، اس پہ پتہ نہیں کسی اسپرٹ سے. ہاں نمل کا ماڈل بھی اچھا تھا، لیکن اصل میں نمل اور اس کا یہ فرق ہے نا، وہ یعنی نمل میں تو آپ صرف زبان سیکھیں گے، وہ آپ کو پورا ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا دینی علوم کی ڈپتھ مل جائے گی نا ادھر. اس کا تو یہ اچھا ایک چیز اس میں اور جو ہے کہ یہ دیکھیں، یہ کام اسٹیٹ کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ ہماری تمام دینی تنظیموں کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی دینی تنظیم کے پاس کوئی مناسب قسم کا یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے. جو عالمی جو تناظر یا علاقائی اور اس کے بعد قومی تناظر میں کوئی بات جس کے اوپر ہو رہی ہو، کچھ اپنے پرسپیکٹو میں کچھ اچھے پروگرامز ہو رہے ہوں جو پارٹی سے ہٹ کے، ایک تو ٹھیک ہے پارٹی کی تو سارے ہی تعریف کر رہے ہیں اور ہر پارٹی کے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پارٹی کی بات کریں گے تو آپ کی پارٹی کے ورکر ہی دیکھیں گے، وہ لا تعلق ہو جاتا ہے، باقی لوگ اس میں سب سے بڑا مسئلہ پارٹی بن جاتی ہے. پارٹی بن جاتی ہے، بالکل آپ پارٹی ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر ہو آپ کے تجزیہ پھر وہ غیر جانبدارانہ رہتا نہیں ہے. اور جب نہیں رہتا تو پھر اس کو اس کی وہ نہیں رہتی، جیسے کہتے ہیں نا یعنی ایک اس کا معیار کوالٹی وہ نہیں رہتی جب آپ غیر جانبداروں کا نہیں تجزیہ کرتے. خالد صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کبھی دیکھوں کہ جماعت اسلامی ہند کا جو اپروچ ہے اور جس طریقے سے انٹلیکچوئل قسم کی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کوئی ابھی کے وسائل اور اس کے حساب سے جماعت اسلامی پاکستان شاید 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی جماعت اسلامی ہند سے، اور اپرچونیٹیز کے اعتبار سے تو بہت خطرے میں ہے نا. ان کے لیے تو بہت ساری باتیں کرنا کہنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو ریاست ذاکر نائک کو نہیں برداشت کر سکتی جی، یعنی یہ ذہن میں رکھیں، تو وہ تو بہت پھونک کے قدم رکھیں گے. تو جماعت کے پاس تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس آزاد ہیں. اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آہستہ آہستہ مطلب یہاں پہ بھی کیا پتہ اپرچونٹی ختم ہی ہو جائے. مطلب JUI کا تو کوئی ایسا میڈیا آؤٹلیٹ ہے ہی نہیں. جمعیت اہل حدیث نے ایک پیغام ٹی وی بنایا ہوا ہے
لیکن اس کو بھی اگر دیکھیں تو اس کا بھی معیار جو ہے انٹلیکچوئل جو اس کی کیپیبلٹی ہے وہ ایک مسلک سے آگے کی کوئی چیز اس کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یا تو چونکہ شاید سعودی اسپانسرڈ بھی ہے تو اس لیے یا تو سعودیہ کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور مہتاب بھائی کیپیبل ہیں. ہم تو خیر بالکل اس لائن میں ہی نہیں آتے. لائن میں نہیں آتے, ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے, صرف ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ وسائل ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے ماہرین ہیں, لیکن ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں بھی ہیں جو ہم نے جذباتیت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنی ہے. بہرحال اس کے بغیر ہم آج کی دنیا میں اپنا مقدمہ, جو باتیں ہمارا جو درد دل ہے اور پھر آگے جو ہم نے اس کے حوالے سے کوئی ایک پریکٹیکل ماڈل شیپ کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے. فروغ بھائی اس میں تھوڑی سی میں اور ایڈ کر دوں, چونکہ چیزیں بار بار ذہن میں آ رہی ہیں کہ ابھی حماس کی جو لڑائی تھی نا, اس میں حماس نے جب یہ شروع ہوئی ہے تو پہلے ہفتے میں انہوں نے ایک لسٹ دی تھی جس میں ان کے 23 ترجمان تھے, اور 23 دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ اس زبان سے ہیں تو اس میں اردو بولنے والے, انگلش بولنے والے, عربی بولنے والے, یہ تو کامن ہے, فرینچ, جرمن, اٹالین, ڈچ وغیرہ وغیرہ جیسی چھوٹی زبانیں ہیں وہاں کے بھی ان کو بولنے والے انہوں نے باقاعدہ نامنیٹ کیے کہ ان لوگوں سے, اور ان لوگوں نے ریپرزینٹ کیا وہاں پہ ان کی ڈیلی بیسس پہ. ان کے جو چینلز ہیں اگر اس پہ ٹیلی گرام پہ تو آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہر 5 منٹ بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے, ہر 10 منٹ بعد جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کر رہا ہے. بہت آرگنائز, بہت منظم. جس طرح وہ پرانے والا حساب نہیں ہے یہ, میں مطلب جیسے وہ یہ نا کہ ایک چھیڑ دیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا, وہ نہیں ہے. ویل پلانڈ, ویل آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہے, اور اسی چیز نے ایک فرق ڈالا ہے اس کے اندر. تو یہ میرے خیال میں دیگر جو پوری دنیا کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان کے سیکھنے کا اس میں بہت بڑا مواد موجود ہے کہ اس چیز سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ویسے میں سچی بات ہے کہ یعنی جو حماس کی اب ایکٹیویٹی ہے نا, مجھے یعنی اتنی پروڈکٹیو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں بھی انوالو ہیں. اور یہ جو اسرائیل کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں تو ان کے پاس بھی اس طرح کے شواہد پہنچے ہوں گے, ان کے بس سے باہر ہو رہی ہیں چیزیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, میں کیا یعنی نقشہ بدلے گا, اور وہ صرف اگر بدلے گا تو صرف فلسطین کا نہیں بدلے گا, وہ پھر پورے عالم اسلام کا بدلے گا. ویسے وہ ہر 2 صورتوں میں بدلے گا. فلسطینی ختم ہو جاتے ہیں تب بھی بدلے گا, تب پھر امریکہ کی مرضی کے مطابق بدلے گا. کامیاب ہو جاتے ہیں تو تب بھی بدلے گا, وہ پھر فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق بدلے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مہتاب بھائی. خالد صاحب, باقی ہے کہ ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا اس ہفتے, جو ہنری کسنجر جو ہے 100 سال کی عمر میں. جی 100 سال. اس پہ انشاءاللہ ایک بڑی ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے, کیونکہ ہنری کسنجر ایک پورے طبقے کا اور پوری ایک کمیونٹی کا نمائندہ تھا, اور وہ کمیونٹی کیا تھی, وہ ظاہر نہیں تھی, ہڈن تھی. کیونکہ ظاہر اس کا کچھ تھا اور ہڈن کچھ تھا, اور اس پہ ایک بڑی تفصیل طلب ہمارا ایک پروگرام بھی بنتا ہے, پوڈ کاسٹ بھی بنتا ہے, اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اگلے پروگرام میں. ایک ویلاگ تو کر لیا ہے, ایک ویلاگ آپ کا کر لیا تو, لیکن یہ کہ اس پہ جو ایک ڈسکشن ہے وہ ضرورت ہوگی انشاءاللہ, ہم اگلے پروگرام پہ اس پہ اور اس کے کچھ دیگر موضوعات پہ بات کریں گے. آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور یہ فیڈ بیک آپ ہمارے پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں یا ہمیں میسیج کر کے دے سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.